عورتوں کا میراث کا کیا حق ہے. ہاں تو جب اس کی اسٹڈیز میں اس کے ڈیپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو زیادہ حق دیا ہے مردوں کے مقابلے میں. اچھا یعنی میراث کے حق کے قانون کی ایک پوری ترتیب ہے. اس میں ایک ہوتے ہیں ذوی الفروض. ذوی الفروض جو ہوتے ہیں وہ حصہ پاتے ہیں, ان کو حصص ملتے ہیں. ہاں 50%, 25%, 25%, 50%, 66.66%, 2/3, 1/3 اس طرح سے. ہاں تو جو مردوں کو حصہ ملنے کی بات ہے نا, ہاں مردوں کو جو حصہ ملتا ہے وہ صرف تقریباً 6 حالتیں ہیں, ہاں 6 ایریاز ہے جہاں مردوں کو حصہ ملتا ہے, ہاں جبکہ 17 ایریاز ہے جس میں سسٹرز کو, عورتوں کو, بہنوں کو حصہ ملتا ہے. اچھا ایک بات تو یہ بھی. دوسری بات جو قانونی میراث کے بارے میں نے بتایا کہ قانونی میراث جو ہے نا یہ آل ٹوگیدر ہوتا ہے. باپ ہے, ماں ہے, ہر سچویشن میں الگ الگ ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی انتقال ہوا, وہ دنیا سے وفات پا گیا, تو اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں, وائف ہے یا نہیں ہے, ہاں ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے, برابر بچوں میں بیٹا بیٹی ہے یا نہیں ہے. تو برابر یہ پورا کے پورا ہر مسئلے کے اعتبار سے اس کی الگ الگ حالت ہوتی ہے. اوکے اب جہاں تک حالتوں کو دیکھا جائے تو 4 حالتیں ایسی ہوتی ہیں. ہاں ایک حالت جس میں عورتوں کو مردوں سے آدھا ملتا ہے, اوکے ہاف ملتا ہے. ہاف اوکے کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں مردوں اور عورتوں کو دونوں کو سیم برابر ملتا ہے. اوکے کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو زیادہ ملتا ہے, مرد کو کم ملتا ہے. اچھا کچھ حالت ایسی ہے جس میں مرد کو ملتا ہی نہیں ہے جبکہ عورت کو ملتا ہے, اچھا یعنی اسی پوزیشن کی جو حالت ہوگی. اوکے تو یہ ایک ریسرچ ڈیٹیل میں آتی ہے کہ کیسے ہوگا. سپوز جیسے اس کے اندر ہے کہ اگر شوہر, ماں باپ اور 2 بیٹیاں ہوں, ہاں شوہر, ماں باپ اور 2 بیٹیاں ہوں, بیٹے نہیں ہیں, ہاں تو اس صورت میں 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. اوکے مطلب کوئی انسان ہے, اس کی 2 بیٹیاں ہیں, ہاں وہ انسان ہے, وہ مرحوم ہو گیا, اچھا انتقال وہ ہو گیا چلے گئے, اور ہاں چلے گئے. اس کے ماں باپ بچے, اس کے ماں باپ ہیں, اس کی اور وائف بچی, وائف ہے وائف ہیں اور اور 2 بیٹیاں. ہاں تو اس صورت میں 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. 2/3 اوکے اگر اس کے اگینسٹ ہو کہ شوہر یعنی وائف کا انتقال ہو گیا, ہاں شوہر ہے, ہاں ماں باپ ہیں ہاں اور 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے ہیں, ہاں پہلے اس میں 2 بیٹیاں تھیں, اس میں 2 بیٹے ہیں. یہ 2 بیٹے جو ہیں نا ان کو 2 بیٹیوں سے کم حصہ ملتا ہے. اوکے حالانکہ حق کے اعتبار سے یا قریب ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر. تو بیٹوں کو زیادہ ملنا چاہیے تھا, لیکن یہاں بیٹوں کو کم ملتا ہے. تو ایک اسلام کی قانون کی ایک رولنگ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے عورت کو میراث مل رہی ہے, ہاں اور جو ہے نا مطلب اسی درجے کا اگر لڑکا ہے تو اس کو میراث نہیں ملتی ہے. کیسے؟ شوہر ہے, ماں باپ ہے, بیٹی ہے اور پوتی ہے. بیٹی ہے اور پوتی ہے, گرینڈ ڈاٹر. ہاں تو وائف کا انتقال ہو گیا, اس کے ہسبینڈ ہیں, ہاں ماں ہے, باپ ہے, بیٹی ہے اور پوتی ہے. اسی سیم سچویشن میں وائف کا انتقال ہوا, ہسبینڈ ہے, ماں ہے, باپ ہے, بیٹی ہے اور پوتا ہے, اوکے گرینڈ سن ہے. ہاں تو پوتی والے حصے میں تو پوتی کو ملتا ہے, ہاں لیکن پوتے والے اس میں گرینڈ سن کو نہیں ملتا. ایسے کیوں؟ ایسے یہ رولنگ ہے, ایک اوکے رولنگ ہے. پوتے یعنی اس تو مطلب جو مین جو سوال ہے کہ لڑکوں کو زیادہ ملتا ہے اور لڑکیوں کو نہیں ملتا ہے, تو اس کے سمجھنے میں کہ ایک یہ پورا کے پورا میکینزم ہے اور اکاؤنٹنگ کا ایک پورا سسٹم ہے. بہت اس کو پڑھائی کرنے کے بعد اس کے لیے اس کو کہتے ہیں قانون میراث. اوکے اب جو آپ نے سوال کیا تو اس میں 2 لوگ جو سیم کیٹیگری میں آتے ہیں, جیسے بیٹا بیٹی, ہاں ہسبینڈ وائف برابر اور ماں باپ. برابر یہ 6 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بیٹے کو زیادہ ملتا ہے, ہاں ہسبینڈ کو زیادہ ملتا ہے اور باپ کو زیادہ ملتا ہے. برابر وائف کو کم ملتا ہے, بیٹی کو کم ملتا ہے اور بہن کو کم ملتا ہے, بہن کو کم ملتا ہے. ٹھیک ہے. برابر اور وہ کم کتنا ملتا ہے؟ وہ سنگل اور ڈبل کی رولنگ ہے کہ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو بھائی کو 50% ملے گا اور بہن کو 25% ملے گا. اوکے 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے تو ایک بھائی کو 50%, دونوں بھائی کو 20-25. 3 بہنیں اگر ہیں تو بھائی کو مطلب ہر بہن کے بدلے میں ڈبل ملے گا, تینوں بہنوں کو ملا کر اس بھائی سے زیادہ ملے گا.
برابر. یہ ایک رولنگ ہے کہ مرد کو عورت سے ڈبل ملے گا. اچھا اس کے پیچھے بھی بہت بہت ایزی لاجک ہے. اوکے. ناٹ ان سینس آف اسلام اونلی کہ مسلم کلچر یا اسلامک نالج کے سبب سے نہیں ہے. پوری دنیا میں ہم دنیا بھر گھومتے ہیں, جو جابس ہیں, انکم سورس ہے, وہ 90% کہا جائے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ لڑکے کرتے ہیں. رسپانسبلٹیز جو ہے کہ شادی کی ذمہ داری, شادی کے بعد بچہ پیدا ہو تو بچے کی پرورش کی ذمہ داری. اور ہم یہاں اسلام کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر پر خود, مطلب آدمی پر, لڑکے پر خود اپنی ذمہ داری بھی ہے, اپنی وائف کی ذمہ داری بھی ہے, اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. ماں باپ اگر کمزور ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے. اگر بہن کسی گھر میں چلی گئی تھی اور کچھ ایشوز کی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی یا اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا, وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے, تو اس صورت میں بھی بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بہن کا ٹیک کیئر کرے. بچے, بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا, 2 سال کا بھائی ہے, 4 سال کا بھائی ہے, 6 سال کا بھائی ہے, تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے. رسپانسبلٹی جو معیشت کے اعتبار سے ہے, مالی جو رسپانسبلٹی ہے, فائنینشیل رسپانسبلٹی وہ مرد پر ہے. تو مطلب اگر دیا ہے وراثت میں الاؤنس زیادہ تو پھر رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ دی ہے ساتھ میں. یعنی آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جیسے وائف ہے, اگر کماتی بھی ہو تب بھی اس کی اپنی جو کفالت ہے, اس کی جو ارننگ ہے وہ اپنے پاس رکھے اور وہ اپنے شوہر کو بولے میرے کھانے کا رہنے کا خرچہ تم کو دینا ہے, تو ایز اے اسلامک رولنگ ہسبینڈ پر ہے کہ وہ وائف کو خرچہ دے. اچھا. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ بچہ, اگر بچہ ہے اور وہ پیدا ہوا ہے اور جو مدر ہے وہ وائف بھی ہے, مدر بھی ہے بچے کی, اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے دودھ پلانے کا مجھے تم نے ایک ریمونریشن دینا ہے, تو ہسبینڈ کو وہ دودھ پلانے کا خرچہ دینا ہوگا. Is it? ہاں, تو یہ شریعت ہے.